حمل نہ ہونے کی 10 بڑی وجوہات عورت اور مرد دونوں میں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور شادی کے بعد ایک ایک دن گن رہے ہیں، ہر مہینے امید لگاتے ہیں اور پھر مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ بے اولادی کوئی چھوٹی بیماری نہیں، یہ ایک ایسا امتحان ہے جس میں اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے واضح اسباب، صحیح ٹیسٹ اور قابل علاج حل موجود ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حمل کیوں نہیں ٹھہرتا اور کن 10 بڑی وجوہات کی وجہ سے عورت یا مرد والدین نہیں بن پاتے، اور پھر آپ کو ملے گا ایک مکمل علاجی روڈ میپ جس میں ٹیسٹ، ایلوپیتھک دوائیاں، مفید گھریلو ٹوٹکے اور 7 سے بڑھ کر روحانی وظائف۔ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل ہوگا جو لاکھوں جوڑوں کو فائدہ دے چکا ہے۔ انفرٹیلٹی، بے اولادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی کو 12 یا اس سے زیادہ مہینے گزر چکے ہیں بغیر کسی احتیاط کے۔ اگر حمل نہیں ٹھہرا تو یہ صرف مسئلہ عورت کا نہیں بلکہ 40% تک کیسز مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ 40% کیسز عورت کی طرف سے ہوتے ہیں جبکہ 20% کیسز ایسے ہیں جو مرد اور عورت دونوں میں ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ بغیر کسی میڈیسن کے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر بر وقت ٹیسٹ، صحیح دوائیاں شروع کر دی جائیں تو سب سے اہم بات ہے کہ 90% جو کیسز ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو آئیں میں آپ کو آج 10 بڑی وجوہات بتانے جا رہا ہوں جو کہ مرد اور عورت میں دونوں میں پائی جاتی ہیں، جو کہ پریگنینسی ہونے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، اوویلیشن کا نہ ہونا، یعنی عورت کا وقت پر ایگ کا ریلیز نہ ہونا، ہارمون امبیلنس یا پی سی او ایس کا ایشو، یہ عام سی بات ہے، یہ اکثر عورتوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 2، سپرم کا کمزور ہونا، کوالٹی کا کم ہونا یا سپرم کا کم ہونا، یہ بہت زیادہ آج کل مردوں میں بیماری پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ہوتا۔ نمبر 3، فلوپین ٹیوب کا بند ہونا، یہ ٹیوب اکثر ہی بند ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرد کا سپرم اور عورت کا ایگ آپس میں نہیں مل سکتا اور حمل نہیں ہوتا۔ نمبر 4، اکثر عورتوں میں پی سی او ایس یا پی سی او سائیکل کا ڈسٹرب ہونا، اس کے علاوہ وزن کا بڑھنا، چہرے پر بال آنا، یہ علامات عام پائی جاتی ہیں۔ نمبر 5، ڈپریشن، انزائٹی اور سٹریس لینا، یہ اکثر آج بلکہ ہر فرد ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہماری پراپر ویڈیو ملے گی جو کہ ڈپریشن انزائٹی کے نام پہ آپ کو نظر آئے گی، لہذا مزید تفصیل کے لیے آپ ہماری وہ ویڈیو دیکھیں۔ نمبر 6 پہ تھائرائیڈ یا ڈائبٹیس کا کنٹرول میں نہ ہونا، یہ مرد اور عورت دونوں میں ہی اکثر مسئلہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 7، بی ایم آئی امبیلنس، یہ وزن کا بہت زیادہ کم ہونا یا بہت زیادہ وزن بڑھ جانا، ہارمون کا ایشو بن جانا، یہ بھی عام ایشوز ہے۔ نمبر 8 پہ فیمیل آرگن کا انفیکشن، پی آئی ڈی، لیکوریا وغیرہ، یہ تقریباً ہر دوسری فیمیل کو ایشو ہوتا ہے لیکوریا وغیرہ کا، اور اس پہ بھی ہماری ایک الگ سے ویڈیو ہے، آپ لہذا وہ ہمارے چینل پہ سرچ کریں، لیکوریا کے نام سے آپ کو ویڈیو نظر آ جائے گی۔ نمبر 9، عمر کا زیادہ ہونا، اکثر ہمارے معاشرے میں اب مرد اور عورت کی شادی 30 سال کے بعد ہو رہی ہے جس کی وجہ سے عمر کا بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے۔ 35 سال کے بعد تو فیمیل کے ایگ اور میل کا سپرم اکثر ہی کمزور ہو جاتا ہے۔
नंबर 10 गैर सेहतमंद आदत यानी रात को लेट सोना, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना। ये आम हमारी रूटीन में काफी ज्यादा चीजें शामिल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी का होना भी मुश्किल हो चुका है। आए अब हम मर्द और औरत दोनों के टेस्ट थोड़े से देखें, फिर इसके बाद हम मजीद आगे आपको मालूमात देते हैं। पहले नंबर पे फीमेल के अल्ट्रासाउंड पेल्विस करवाई जाती है, जिसमें ओवरी और ट्यूब चेक की जाती है। इसके बाद FSH LH प्रोलैक्टिन टेस्ट किया जाता है, हार्मोन देखे जाते हैं कि किस कंडीशन में है। सीमेन एनालाइज ये मर्दों का टेस्ट किया जाता है कि स्पर्म के कितने हैं, कमजोर हैं, क्या सूरत है। थोराइड प्रोफाइल ये मर्द और औरत दोनों का होता है। HB1 से ये टेस्ट ये भी मर्द और औरत दोनों का होता है। आए अब हम आपको थोड़ी सी मेडिसिन की मालूमात देते हैं। अगर ओव्यूलेशन का इश्यू आए तो क्लोमोफिन या लेटोजो फीमेल को दी जाती है। अगर PCOS या इंसुलिन का इश्यू आए तो मेटफॉर्मिन दी जाती है। थायराइड में दोनों के लिए मुस्लिम मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड करता है। स्पर्म क्वालिटी के लिए कोएंजाइम, जिंक और विटामिन ई दी जाती है। ये बात आप यहाँ नोट कर लें कि मैंने पहले भी बोला था कि आपने जो भी मेडिसिन यूज करनी है वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके टेस्ट करवा के डॉक्टर की रहनुमाई के मुताबिक आपने मेडिसिन के यूज करने। ये सिर्फ हम आपको एक मालूमात फराहम कर रहे हैं। अब हम आपको घरेलू टोटका बताते हैं, जिसमें तिल और शहद सुबह शाम मर्द और औरत दोनों ने एक एक चम्मच लेना है। खुश्क खजूर 3 अदद और नीम गर्म दूध सुबह खाली पेट मर्द और औरत दोनों ने लेना है। कलौंजी, मेथी दाना ये कावा सुबह शाम मर्द औरत दोनों ने लेना है। अब आपको ने जब इतनी मेहनत करनी है तो हम आपको एक ताकतवर वजीफा बताते हैं, जो कि आपने सुबह नमाज फजर के बाद या मुसव्विरो 90 मरतबा मर्द और औरत दोनों ने पढ़ना है और अव्वल व आखिर 11 मरतबा दूध इब्राहिम। इलाज में तहीर ना करें, सालों जाया ना करें, आज ही फैसला करें। दोनों मियाँ बीवी एक साथ टेस्ट करवाएं और 7 घंटे नींद लाजमी लें। रोजाना 20 से 30 मिनट पैदल लाजमी चलें। अपनी सोच को मुस्बत रखें, स्ट्रेस ना लें। अल्लाह ने हर मर्द का इलाज नाज़िल किया है। अगर आप चाहते हैं हम आपकी रिपोर्ट देखकर मुकम्मल आपका ट्रीटमेंट प्लान दें, तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर ये स्क्रीन पर शो हो रहा है। अभी अपनी तमाम रिपोर्ट्स हमें सेंड करें, मैं और मेरी टीम आपको फौरी आंसर देगी और आपको मुकम्मल मालूमात फराहम कर दी जाएगी। हम उम्मीद को हकीकत में बदलते हैं।